نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معراج کے اسرار و رموز کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ روایات میں السدرۃ المنتہا کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جائے گا۔ یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ السدرۃ المنتہا صفت موصوف، سدرۃ المنتہا مضاف مضاف الیہ دونوں وارد ہوا ہے۔ لفظ سدرہ عربی زبان میں بیر کو کہتے ہیں اور منتہا کا معنی ہوتا ہے انتہا ہونے کی جگہ۔ تو اس درخت کا یہ نام کیوں رکھا گیا، اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر منتہا ہو جاتے ہیں، اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ آنے والے حکام پہلے وہاں آتے ہیں، پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں، اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں، پھر اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جو چیزیں چھائی ہوئی تھیں ان کی وجہ سے جو اس کا حسن تھا اسے اللہ کی مخلوق میں سے کوئی شخص بھی بیان نہیں کر سکتا۔ دوسری حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سونے کے پروانے چھائے ہوئے تھے۔ اس درخت کے بارے میں یہ بھی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اس کی شاخوں کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چل سکتا ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کے سائے میں 100 سوار سایہ لے سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس درمیان میں جب کہ میں جنت میں چل رہا تھا، اچانک میں ایسی نہر پر ہوں جس کے دونوں کناروں پر ایسے موتیوں کے قبے ہیں جو بیچ میں سے خالی ہیں، یعنی پورا قبہ ایک موتی کا ہے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اب میں نے جو دھیان دیا تو کیا دیکھتا ہوں اس میں جو مٹی ہے جس کی سطح پر پانی ہے وہ خوب تیز خوشبو والا مشک ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کرام کا بیت المقدس اور آسمانوں میں دیکھنا، اس سے یا تو ان کی ارواح مبارکہ کو دیکھنا مراد ہے یا مع اجسام عنصریہ کے دیکھنا مراد ہے۔ حضور کے اعزاز و اکرام کے لیے انبیاء اکرام کو مع اجسام عنصریہ کے مسجد اقصی اور آسمانوں میں مدعو کیا گیا، چونکہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قبور میں جسموں کے ساتھ زندہ ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم الارض اجساد الانبیاء یا ان اللہ حرم الارض اجسام الانبیاء، یہ دونوں روایتیں آتی ہیں۔ او کما قال، بلا شبہ اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، وہ ان کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، اور جو برزخ کے احوال ہیں ان کو دنیا کے احوال پر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا کوئی بعید نہیں ہے کہ مسجد اقصی میں انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اجسام عنصریہ کے ساتھ جمع کیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اجسام عنصریہ کے ساتھ ہی موجود پایا اور انہیں نماز پڑھائی۔ پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام سے جن میں سے ملاقات کی وہ وہاں اپنے جسموں کے ساتھ موجود تھے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے اجسام تو قبور میں ہی رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو اجسام مثالیہ دے کر متمثل فرما دیا، اور اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر اوپر آسمانوں میں ملاقاتیں ہوئیں۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ زندہ ہی اٹھا لیے گئے تھے اور ابھی ان کا دنیا میں آنا اور وفات پانا باقی ہے، اس لیے ان سے جو ملاقات ہوئی وہ اسی جسم کے ساتھ ہوئی جو دنیا میں ان کا جسم تھا، اور چونکہ یہ ملاقات ان کی وفات سے پہلے ہے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی حضرت عیسیٰ کو شمار کیا گیا ہے۔ آسمانوں میں
حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے جو ملاقاتیں ہوئیں ان کی ترتیب کے بارے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی، پھر ان حضرات میں سے جس سے اوپر ملاقات کرانی تھی وہ لوگ آپ سے پہلے آسمانوں میں پہنچ چکے تھے۔ ان میں جن حضرات سے آپ کی ملاقات ہوئی ان میں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اوپر تشریف لے جاتے رہے، دوسرے آسمان میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان ملاقاتوں کی ترتیب کے بارے میں بعض حضرات نے یہ حکمت بتائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات میں یہ بتانا تھا کہ جیسے وہ جنت سے نکالے گئے جو اس وقت ان کا وطن معلوف تھا، اسی طرح آپ کو بھی مکہ معظمہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کا موقع آئے گا۔ مشہور قول کے مطابق چونکہ واقعہ معراج ہجرت مدینہ سے کچھ ہی عرصہ پہلے پیش آیا تھا، اس لیے پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان میں ملاقات ہوئی تو اس میں یہ بتایا کہ ہجرت کے بعد شروع ہی میں یہودی دشمنی کریں گے اور ان کی سرکشی بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے ارادے وہ کرتے رہیں گے، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں یہ حکمت ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اسی طرح آپ کے قریشی بھائی آپ سے دشمنی کریں گے اور جنگ کرنے کے لیے دارالہجرت میں پہنچیں گے۔ پھر جس طرح حسن انجام حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوا اور آپ کو بھی یہ نعمت حاصل ہوگی، چنانچہ مکہ معظمہ فتح ہوا اور آپ کی زبان مبارک سے قریش مکہ کے لیے وہی بات نکلی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کے تذکرے میں قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں بتایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی قوم نے اذیت دی، پھر وہ اپنی قوم میں محبوب ہو گئے، اسی طرح اپنی قوم کی ایذاؤں کے بعد آپ محبوب ہو جائیں گے۔ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ جیسے ان کی قوم نے آپ کو ستایا تو اس طرح کے واقعات آپ کو بھی پیش آئیں گے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا لقد اوذی موسیٰ بأکثر من ھذا فصبر۔ ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ بیت المعمور میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس میں یہ بھی بتایا کہ آپ کی آخری عمر میں آپ کو مناسک حج کا موقع دیا جائے گا اور آپ کے ذریعے بیت اللہ کی تعظیم قائم ہوگی۔ اس ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے آخر میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کعبہ شریف بنایا تھا، عالم بالا میں بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جو کعبہ شریف کی محاذات میں ہے، یعنی یہاں زمین پر بنی آدم کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں اور بالکل اسی کی سیدھ میں آسمانوں پر بیت المعمور ہے، اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہ لطیف مناسبت ہے۔ شیخ ابن ابی جمرہ نے بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ملاقاتوں کی ترتیب کے بارے میں کچھ حکمتیں بتائی ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ سب سے قریب والے آسمان میں آدم علیہ السلام سے اس لیے ملاقات ہوئی کہ وہ اول الانبیاء ہیں اور اول الآباء بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بھی ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اس لیے ہوئی کیونکہ ان کا زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تر تھا، کیونکہ آپ کے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں گزرا۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات اس لیے ہوئی کہ آپ کی امت کو یعنی امت محمد کو حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور چوتھا آسمان ساتویں آسمان کے درمیان ہے۔ پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیونکہ وہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ سے قریب ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بلند تھے، یعنی چھٹے آسمان پر تھے کیونکہ انہیں کلیم اللہ ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ آخری آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں آپ کے آخری باپ ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور خلیل کا مرتبہ سب سے بلند ہونا چاہیے،
اس لیے وہ ساتویں آسمان میں تھے، اور چونکہ حبیب کا مرتبہ خلیل سے بھی بلند ہونا چاہیے، اس لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ علامہ سہیلی نے الروض الانف میں بہت ہی اچھی بات لکھی ہے، وہ یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لکھنا سکھایا تھا۔ تو چوتھے آسمان میں ان سے ملاقات ہونے میں اشارہ اس طرف تھا کہ گزشتہ 3 احوال، یعنی مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جانا، اس لیے پہلے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مدینہ منورہ میں یہودیوں کا آپ سے دشمنی کرنا، تو اس کی طرف اشارہ تھا، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات میں اشارہ تھا، اور پھر مکہ معظمہ کا فتح ہونا۔ پھر اس کے بعد چوتھی حالت یہ پیش آئے گی کہ آپ بادشاہوں کو خط لکھیں گے جس میں اسلام کی طرف دعوت ہوگی۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد ایسا ہی ہوا، جس کے نتیجے میں بعض بادشاہ مسلمان ہوئے اور بعض بادشاہوں نے صلح کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔